اعلان کروایا، رسول نے نہیں بنایا، اللہ نے کہا رسول اعلان کرو علی مومنوں کا مولا ہو گیا، تو اس کی خوشی ہم منا رہے ہیں، ہمارے امام کی تاج پوشی ہے، اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ بچوں کو تحفہ دیں، قیمتی تحفہ دیں، بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو قیمتی تحفہ دیں، تاکہ وہ سال بھر انتظار کریں کہ کوئی ایک دن تھا جس دن ہمیں قیمتی تحفہ ملا تھا۔ اور اس طرح سے غدیر کو زندہ کریں، اس لیے کہ اگر غدیر کو نہ بھلایا جاتا تو کربلا نہ ہوتی۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ غدیر بھلائی گئی تو کربلا ہو گئی۔ اور یہ نہ سوچا کریں کہ کوئی یہ کہتے ہیں ہم اس میں نہیں آ رہے ہیں، ہم کو نہیں جانا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ حسین کشتی نو جیسا ہے، حسین کی مثال کشتی نو جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ کس نے کہا؟ رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النوح و سفینۃ النجاۃ، حسین کی مثال کشتی نو جیسی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پہلے میں آپ کو حسین کی عظمت سمجھا دوں کہ نو بڑا ہے یا حسین؟ نو بنے ہیں جناب رسول خدا کے ماتھے کے پسینے سے، حسین بنے ہیں رسول خدا کے خون سے۔ خون پسینے سے 70 گنا افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر پوچھے بھائی یہ کیسے کہا کہ حسین افضل، حسن افضل، اہل بیت افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، تو اسے مثال دیا کریں کہ غیروں کی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے ماتھے کے پسینے سے انبیاء کو خلق کیا اور محمد کے خون سے اہل بیت کو خلق کیا۔ تو حسین بنے ہیں محمد کے خون سے، انبیاء بنے ہیں محمد کے پسینے سے۔ پسینہ، خون پسینے سے 70 گنا افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ نوح کو یہ گوارا تھا کہ اس کی کشتی میں حرام جانور، کتے اور سور جیسا حرام جانور سوار ہو جائے، لیکن نوح کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی حرامی اس کی کشتی میں سوار ہو۔ تو آج اگر کوئی فرش محفل میں، فرش اعضاء میں آنے سے انکار کر رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ انکار کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ حسین کو پسند نہیں ہے کہ یہ حرامی ادھر آئے۔ حسین نہیں چاہتا کہ یہاں آئے، تو اس کو زندہ رکھیے۔ فرش اعضاء ہو، فرش محفل ہو، سامنے والے کو خود جا کے کہیے بھائی یہ میرے طرف جتنی آپ کی اوقات ہے، قبول کرنا اس بیوی کا کام ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک بڑھیا تھی، وہ ایک گلاس پانی کا رکھتی تھی اور مجلس کر کے وہ پانی سب کو بانٹ دیتی تھی، مومنین پی کے چلے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں تھوڑا لوگ عجیب سے ہو گئے ہیں کہ ان کو تبرک اچھا چاہیے، ورنہ آپ ایک گلاس پانی سے اپنے گھر کے جشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سامنے والا منہ بگاڑ رہا ہے تو وہ جانے، جناب زہرا جانے، جواب وہ دے گا بیوی کو۔ یہ وہ خوشی ہے، عید غدیر وہ خوشی ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ جتنے رجب، شعبان، رمضان میں جتنے گناہگار جہنم سے نکالے جاتے ہیں ان 3 مہینوں میں، اتنا ایک دن غدیر میں نکالے جاتے ہیں۔ فرمایا 1 روپیہ غدیر کے دن اگر بندہ خرچ کرے گا تو اسے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ کل کے اعمال ہیں آپ کے، ہم امام باڑے میں ہوں گے، یاد سے کیجیے گا، اعمال نہ چھوٹنا چاہیے۔ عید کی نماز جا کے کیجیے گا، اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ انا انزلنا، یہ ہے، اس کو آپ 2 رکعت پڑھیں، قربت کی نیت سے پڑھ لیں، بس ہو گئی۔ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں۔ اگر دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کچھ ہے، تو کل غدیر کے صدقے میں سامنے والے کو گلے لگائیے کہ پروردگار گواہ رہنا، بس غدیر کے لیے اسے گلے لگا رہا ہوں، پروردگار آپ کو وہ عزت بخشے گا روز قیامت کہ آپ کا چہرہ چاند جیسا چمکے گا۔ ایک دوسرے کے دل سے کینہ نکال دیجئے، غدیر کے موقع، یہ بہانہ ہے غدیر، اسی موقع میں نکال دیجئے تاکہ محرم کو مل جل کر کے اچھے سے منائیں۔ اور محرم میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یاد رکھیں غدیر شروعات ہے،
غدیر شروعات ہے، ابھی سے ایک ہو کے رہیے گا تو محرم میں یوں رہیے گا، کیونکہ جناب سیدہ کو بکھرے ہوئے پھول پسند نہیں. جناب زہرا کی بارگاہ میں پورا گلدستہ پیش کیجیے، بی بی لیجیے، یہ ہم آپ کے غلام ہیں. کوئی شکایت ائمہ کو نہیں ہونی چاہیے آپ سے. غدیر میں ہوا کیا تھا؟ رسول آخری حج سے لوٹ رہے تھے کہ جبرائیل 2 مرتبہ نازل ہوئے، کہا یہ پہنچا دیجئے. رسول نے کہا رکو. اب جب کہا رکو تو تیسری مرتبہ جبرائیل آ کے آرام سے نہیں کہہ رہا ہے، اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے یہی رکو، اور جو اس نے بھیجا اسے پہنچاؤ، ورنہ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی چیزیں پہنچائی ہیں کچھ کارآمد نہیں ہوں گی، یعنی جتنی محنت کی سب ختم. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پتھرے کھاتے رہے، کچڑا لوگوں نے پھینکا، ہجرت کرتے رہے، 80 جنگیں رسول نے لڑی، رسول کی زندگی میں سکون نہیں تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کچھ کام نہیں. ہم نماز پڑھ لیں، اگر 1 مہینہ کنٹینیو نماز پڑھ لیں، نماز شب بھی پڑھ لیں، تو اپنے آپ کو سینہ آپ کا ہم مومن، ہم ہی مومن ہیں. ہم نمازی، ہم نہ مومن ہیں. کئی بار درگاہ سے لوگوں نے نکلتا دیکھا، نماز ہم مومن ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مومن نہیں، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. سوچیں وہ رسول کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رات کو اٹھ کر کے عبادت نہ کیا کر، مجھ اللہ کو اچھا نہیں لگتا تیرا ٹھنڈی میں یہ عبادت کرنا. وہ تیور بدل گئے. پروردگار تیور کیوں بدلے؟ کہ دیکھا نہیں علی کا معاملہ ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. علی کا معاملہ روکا. سلمان کو بلایا، سلمان جی مولا، ابو ذر جی مولا، مقداد جی مولا، میسم جی مولا، کمبر جی مولا. قافلہ رکو. جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، جو دائیں بائیں چلے ان سب کو بلاؤ. مولا خیریت، کچھ ضروری بات کرنی ہے، کچھ ضروری اعلان ہے جو اس نے کہا ہے کرنے کو. یہاں میدان میں کہاں؟ یہیں. کمبر سارے لوگ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا. غدیر وہ میدان ہے، غدیر خم وہ میدان ہے جو سینٹرل تھا اس زمانے میں. یعنی مدینے سے جو لوگ کسی کو چھوڑنے آتے تھے وہ غدیر خم سے واپس ہوتے تھے. جن کو یمن جانا ہوتا تھا تو وہ وہیں سے یمن جاتے تھے، ایران عراق کے جو راستے سے. یہ سینٹرل تھا، تو اسی سینٹرل میں رکوایا اللہ نے. روکو. اب کیا کریں؟ ممبر بناؤ. رسول خدا نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ممبر بناؤ. تو کچھ صحابہ جو حضرت علی سے تھوڑا بہت قریب تھے دشمنی میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ممبر بنائیں یہاں میدان میں، اگر آپ کا حکم ہو تو مکے سے لے آئیں کیونکہ مدینہ تو دور ہے. رسول نے کہا نہیں. کہا رسول اللہ اس چٹیل میدان میں ممبر کہاں؟ رسول نے فرمایا میں بتاؤں گا کیسے ممبر بنے گا. اب ذرا سوچیں کہ جو امت نبی کے بغیر بتائے ہوئے ممبر نہیں بنا سکتی، اس نے حیرت کی بات ہے کہ نبی کے بعد امام بنا لیے. رسول نے کہا پالان اتارو، گھوڑے کی زین اتارو، پالان کا ممبر بنایا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو پہلے کہتے تھے کہ سن لو بس کافی ہے یہ ممبر. تو رسول نے کہا آج سنانا کافی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے سنا بھی دکھا بھی. تو آج سناؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی. ممبر بنایا گیا. رسول نے کہا اور اونچا بناؤ، اور اونچا بنایا گیا. کہا نہیں اور اونچا بناؤ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجمع جتنا زیادہ ہوتا ممبر اتنا اونچا ہوتا ہے. جتنا ممبر جتنی پبلک ہوتی اتنا اونچا ممبر ہوتا. اسٹیج بنایا جاتا، اس کے اوپر ممبر رکھا جاتا ہے. 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا. رسول نے کہا ممبر اور اونچا بناؤ. تو اتنا اونچا ہو گیا کہ جیسے علی جب نبی کے دوش پہ آئے تو پوچھا یا علی کیسا دکھ رہا ہے؟ کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی عرش کو چھو لوں گا. ممبر بنا. اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ کہا کہ ان لوگوں کا پالان رسول اللہ نے لیا، یعنی اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پالان، کا ان کا پالان لیا جو بھاگ جاتے تھے تاکہ وہ بھاگے نہیں. یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ کی صبح کی 2 رکعت نماز قبضے والے مسلح پہ نہیں ہوتی.
غصب کیے ہوئے مصلی پہ آپ کی 2 رکعت نماز نہیں ہوتی، تو پھر کسی کا غصب کیے ہوئے پالان پہ اتنا بڑا اعلان کیسے ہو؟ تو یہ غلط ہے کہ کسی کا نہیں. رسول نے اپنے خاص صحابیوں کا پالان لیا، ممبر بنایا، ممبر کے اوپر گئے، تقریباً 3.5 گھنٹے تک رسول اللہ نے خطبہ دیا، 3.5 گھنٹے تک خطبہ دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ زور سے آواز دی، کہا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے حق کہا، آپ ہمارے مولا ہیں. کہ بس سنو، اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور کہا نہیں، 3.5 گھنٹے کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کے ممبر پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد رسول اللہ نے علی کو صرف ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھایا، بلکہ اٹھا کر کے اتنا اونچا کیا کہ رسول خدا چھپ گئے علی کے پیچھے. اس کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور ایک ایک کو دکھاتے رہے تاکہ دنیا یہ نہ کہے یا رسول اللہ آپ نے تو صرف ہاتھ بلند کیا تھا، ہم تو آپ کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اس چکر میں حضرت علی کو نہیں دیکھا. اس لیے رسول اللہ نے دونوں ہاتھ پہ بلند کر کے حضرت علی کو دکھایا بھی اور سنایا بھی. اور حد یہ ہے کہ جب دکھا چکے، سنا چکے، تو اپنے ایک صحابی ابو ذر سے کہا ابو ذر اذان دو. ابو ذر نے اذان دی. صحابہ حیران کہ صبح کی پڑھ کے نکلے، ظہر اثر کا وقت نہیں ہوا، یہ آذان کاہے کی تھی؟ یہ آذان ولایت تھی. جب آذان ہو گئی تو ایک خیمہ لگایا گیا، اور خیمے کے اندر مولا کائنات تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک صحابی جا کر کے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگے. کچھ صحابہ نے رسول اللہ سے کہا، یہ 3 دن تک چلا مسئلہ. کچھ صحابہ نے حضرت رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی دھوپ، اتنی گرمی، یہ تو بہت زمانہ ہو جائے گا، کافی ٹائم لگ جائے گا، چلے مکہ میں. کہا نہیں، جو ہوگا یہی ہوگا، چاہے دن گزر جائے، یہی مبارکبادی دینا ہے. ایک ایک کر کے آتے گئے، مبارکبادی دیتے گئے. 2 صحابہ آئے اندر، انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام ہاتھ اس طرح کیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جا کے رسول اللہ سے شکایت کی. ایک نے دوسرے کا دیکھا علی کس طرح سے بیعت لے رہے ہیں، دیکھ لیا، سب کچھ توڑ کے رکھ دیا. آؤ یہی موقع ہے، چلو رسول اللہ سے شکایت کریں. ان کو پہلا موقع ملا تھا. یہ آئے آ کر کہ یا رسول اللہ حضرت علی نے قانون توڑ دیا. کہا کیا کیا؟ کہا علی کے بیعت کرنے کا طریقہ ہی الگ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح سے بیعت کر رہے ہیں. رسول نے کہا اب علی مولا ہے، جا کے اسی سے پوچھو. کیا کہنا سبحان اللہ. علی مولا ہے، جا کے اسی سے پوچھو. آ گئے. کہ یا علی، کہ کیا ہوا؟ کہ یا علی یہ کیا طریقہ ہے بیعت لینے کا؟ مولا مسکرا کے فرمانے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. مولا نے سب سے بیعت کرائی. اس کے بعد وہیں پہ جب رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تب ابو بکر کی بیوی کو جناب محمد بن ابی بکر اسی وقت دنیا میں تشریف لائے. وہیں جس کو حضرت علی نے اپنا بیٹا کہا کہ محمد بن ابی بکر میرا بیٹا ہے، یہ اسی لیے کہا کہ جیسے ہی رسول کی زبان سے یہ جملہ نکلا من کنت مولا فہذا علی مولا، ویسے ہی محمد بن ابی بکر دنیا میں تشریف لائے. اور حد یہ ہے کہ زندگی بھر حضرت علی کی صحابیت میں رہے، صحابی رہے، اور جب دنیا سے گئے بھی تو حضرت علی کی محبت میں گئے. یہ شرف حضرت محمد بن ابی بکر کو حاصل ہوا، جس کو حضرت علی نے اپنا بیٹا کہا. اور حضرت علی کے ساتھ یہ ایک عورت کے مقابلے میں جنگ جمل میں آئے، مقابلے میں بھی آئے. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ اس غدیر کا نتیجہ تھا. غدیر کے بعد لوگوں نے آ کر رسول سے کہا یا رسول اللہ دن گزر گیا ہے، لوگ بھوکے ہیں، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ رسول نے کہا میری نبوت کے وقت میرے چچا ابو طالب نے اپنا دمبا ذبح کیا تھا اور دعوت کی تھی. آج
علی کی ولایت کے موقع پر میں اپنی اونٹنی ذبح کرواؤں گا اور اس کی دعوت ہوگی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 1 اونٹنی 1.25 لاکھ لوگ۔ رسول نے کہا دعوت ذوالعشیرہ بھول گئے؟ دعوت ذوالعشیرہ بھول گئے؟ 1 دمبا اتنے لوگ 3 دن تک کھائے پھر بھی بچ گیا، تم دعوت کرو۔ اور رسول اللہ نے اپنی اونٹنی ذبح کروا کے دعوت کی اور اس کے بعد مولا کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اور وہ ولایت چلتے چلتے یہ نہ بھولیں کہ ولایت وہاں رسول اللہ نے دکھایا بھی اور لوگوں کو سنایا بھی، لیکن اب اس کمینے مورخ کا کیا کریں جس کو رسول اللہ کی مسواک کا سائز یاد رہا لیکن غدیر بھول گئے۔ جناب زہرا دروازے جا کر کے پوچھا، بی بی نے حجت تمام کیا کہ کیا تمہیں یاد نہیں؟ لوگوں نے کہا ہم تو اس میں تھے اور ایسے تھے اور کر کے اور اس طرح سے ولایت کا انکار کرتے چلے گئے۔ عزیزان محترم یہ غدیر ہے، آپ کو اس غدیر کو امام زمانہ تک زندہ رکھنا ہے تاکہ جب سرکار آئے تو سرکار کو شکایت نہ ہو کہ تم نے بھی غدیر اسی طرح بھلا دیا جیسے پچھلے والوں نے۔ کاش اگر پچھلے والوں نے نہ بھلایا ہوتا تو حقیقت میں کربلا وار نہیں ہوتی کبھی، آج ہم حسین پہ رو نہیں رہے ہوتے۔ یہ غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے جب امام حسین نے پوچھا کہ تم میرے دشمن کیوں، یہ حقیقت ہے۔ لوگ کہتے کربلا اس لیے ہوئی کہ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے نہیں، بالکل یہ ساری چیزیں مقدس ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن یہ جو کربلا ہو گئی یہ بھی غدیر کے لیے ہوئی، ولایت کے لیے ہوئی۔ تبھی امام حسین نے جب آخری خطبے میں پوچھا کہ تم میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، تم میرے دشمن کیوں ہو، تو وہاں سے آواز بغضاً لے ابی، تیرے باپ کے بغض میں۔ تو عزیزان محترم غدیر کو زندہ رکھیے۔ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا، اللہ اس کا جزا آپ کو دے پروردگار۔ جناب زہرا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بی بی جس طرح ان لوگوں نے اس غدیر کو سجایا، اس غدیر کی محفل برپا کی، بی بی اس غدیر کے صدقے میں ان سب کو سال آئندہ نجف اشرف میں غدیر منانا نصیب ہو۔ تیرے علی کا واسطہ، بی بی تجھے علی سے بہت پیار تھا، بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ بی بی کہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ، تیرے علی کی ولایت کا واسطہ، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ اور ان کے خاندان، ان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ، ان بچوں نے جس طرح اہتمام کیا ہے بی بی اپنے امام زمانہ کی بارگاہ میں، ان کی محنت کو قبول فرما۔ بی بی جس طرح سے بدان و درم و سخن، جس طرح سے جن لوگوں نے حصہ لیا اس میں، بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ ان کو اسی کے حساب سے اجر عطا فرما۔ بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ ان سب کو امام زمانہ کے 9 کوڑوں میں شمار فرما۔ بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے مرحومین کو جوار امام حسین میں جگہ عطا فرما۔ بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ ہم سب کی گناہ کبیرہ صغیرہ کو عید غدیر کے صدقے میں معاف فرما۔ بی بی جتنے بھی بیمار ہیں تجھے تیرے علی کا واسطہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بی بی جو مقروض ہیں تجھے تیرے علی کا واسطہ بی بی ان کے قرضے کو ادا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بی بی تجھے تیرے علی کا واسطہ یہ بچے جو مقصد لے کے آگے بڑھے عزا خانے کی، اس مقصد میں انہیں کامیابی نصیب فرما۔ بی بی ہمارے قوم میں جس کے لیے بھی، جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد، ان سے ختم فرما۔ بی بی تجھے واسطہ حسین کی عزت کا واسطہ، بی بی تجھے علی کی عزت کا واسطہ ان سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ہم سب کو امام کے انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی